ٹھیک کہتے ہو نزاکت میں نشہ ہوتا ہے، سادگی کا بھی مگر اپنا مزہ ہوتا ہے، کون دنیا میں سمجھتا ہے کسی اور کا دکھ، ریل کا وزن تو پٹری کو پتا ہوتا ہے، کون دنیا میں سمجھتا ہے کسی اور کا دکھ، ریل کا وزن تو پٹری کو پتا ہوتا ہے، اور ایک دو نہیں ہر روز لکھے 58 صفحہ، تب کہیں جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے، ایک دو نہیں ہر روز لکھے 58 صفحہ، تب کہیں جا کے کوئی احمد رضا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ ارشاد ربانی صاحب اللہ سے ہم نے اور آپ نے بہت ہی نادر و نایاب گفتگو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام تر باتوں پر ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ کے تمام تر عزیز چہرے اس وقت آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں آپ کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ سامنے کی کرسیاں خالی ہیں، ادھر والے اگر سامنے آ جائے تو محفل کا حسن بڑھ جائے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ جو کرسیاں خالی پڑی ہیں آپ ان کو پر کر لیں، تاکہ سنانے والے کو بار بار دہنے اور بائیں نہ دیکھنا پڑے، لیفٹ رائٹ نہ دیکھنا پڑے، بلکہ سامنے سے جو سننے سنانے کا ربط رہتا ہے اس کا لطف ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پیشگی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک شعر میں نے پہلے ہی بتایا کہ کئی ایک ایسے شعر ہیں جن کی فرمائشیں کی گئی ہیں، تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے چونکہ مجھے فرمائشوں کا احترام کرنا ہے اور وقت بھی تنگی دامہ ہے، صدام وحیدی صاحب بہت مرتبہ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، بھائی ممتاز کانوی صاحب نے بارہا وہ شعر سنا ہوگا، ہو سکتا ہو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے بھی وہ شعر سنا ہو، لیکن فرمائش کی گئی ہے تو آپ کی فرمائشوں کا احترام۔ 4 مصرے کسی اور شاعر کے، 2 مصرے ہی پتر کا، سمجھ رہے؟ اب تو کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بلندی کے ساتھ، اور بلندی کے ساتھ۔ جہاں رسول کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر مائک کے بھی مصرع سنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ بغیر مائک کے بھی میں اخیر شب تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں۔ جب میں اکیلا اتنا کمزور آدمی بغیر مائک کے اپنی آواز ہر شخص تک پہنچا سکتا ہوں، کیا آپ اتنی تعداد ہونے کے باوجود آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی؟ تو پھر کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ شعر سنیں کہ زمین تا عرش بری لامکان سے گزرے ہیں، زمین تا عرش بری لامکان سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں۔ اب سخن فہمی جہاں بیدار ہوگی انشاءاللہ وہاں سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوگی کہ زمین تا عرش بری لامکان سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں، میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا، کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں، وہاں کے ہر ایک ذرے کا، کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں۔ تو یہ 4 مصرے کسی اور شاعر کے تھے، اب 2 مصرے محترم ریاض نعمانی صاحب کے سنے کہ زمین تا عرش بری لامکان سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں، میں بوسے لوں گا وہاں کے ہر ایک ذرے کا، کوئی بتا دے محمد کہاں سے گزرے ہیں، اور تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو، تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو، تمہارے باپ کبھی آسما سے گزرے ہیں، تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو، تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو، تمہارے باپ کبھی آسما سے گزرے ہیں، تم اپنے جیسا میرے مصطفیٰ کو کہتے ہو، تمہارے باپ کبھی آسما سے گزرے ہیں۔ خیر سوچیں جو لوگ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں، باریکی سے بس شعر کو سنیں، سمجھ لیں، ان کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ ثناخوان رسول اکرم بھائی صدام حسین وحیدی صاحب، شاعر ملک ہندوستان ممتاز کانوی صاحب، بلبل باغ مدینہ ایان اختر اسماعیلی صاحب، میرے
فہرست کے یہ 3 کتابی چہرے یہاں جلوگر ہیں، بغیر کسی تمہید کے شہر بنارس کے اس خوبصورت لہجے کو، اس آفاقی لہجے کو آپ کی سماعتوں کے پاکیزہ دسترخوان تک لانے کی جسارت کر رہا ہوں، جنہیں ہم اور آپ بلبل باغ مدینہ واسطے شاہ خدا اسیر حضور گلزار ملت جناب ایان اختر اسماعیلی صاحب سے میں گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام تر سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ یہ مائک میں ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ نبی کے عشق کو سینے میں پال کے رکھو، نبی کے عشق کو سینے میں پال کے رکھو، بڑا عظیم ہے تحفہ، بڑا عظیم ہے تحفہ، نبی کے عشق کو سینے میں پال کے رکھو، بڑا عظیم ہے تحفہ، سنبھال کے رکھو۔ چوتھا مصرع آپ تک پہنچے گا اور آپ کے مزاج کا مصرع پہنچے گا، اور آپ کے مزاج کے مصرے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے مزاج کا شعر بھی آپ کے حوالے ہوگا کہ نبی کے عشق کو سینے میں پال کے رکھو، بڑا عظیم ہے تحفہ، سنبھال کے رکھو۔ رسول پاک کے دشمن کہیں جو مل جائے تو اپنے ہاتھ میں جوتا نکال کے رکھو۔ رہ کر بھی کوئی زندہ ہے، پانی پی پی کے مر گیا کوئی، پیاسا رہ کر بھی کوئی زندہ ہے، پیاسا رہ کر بھی کوئی زندہ ہے، پیاسا رہ کر بھی کوئی زندہ ہے، پانی پی پی کے، پانی پی پی کے، پانی پی پی کے پیاسا رہ کر بھی کوئی زندہ ہے، پانی پی پی کے مر گیا کوئی، پیاسا رہ کر بھی کوئی زندہ ہے، پانی پی پی کے مر گیا کوئی۔ بہت اچھے اچھے شعر ایان اختر اسماعیلی صاحب نے منظومت میں، ایان اسماعیلی صاحب شعر میں کربلا کے سب سے ننھے شہسوار کی بارگاہ میں خراج کی صورت میں پڑھتا ہوں کہ مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے، مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے، یار میرے ہنر کو تو ایسا کمال دے، نعت نبی کے صدقے میں رزق حلال دے، امریکہ بھی نہ بنا سکا ایسا ATM جو ایک شعر پہ ہی نوٹ 10 کا نکال دیا۔ مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے، میرے قاتل کو میرے سامنے بے بس کر دو۔ آپ سولے گئے ہیں، مسکرا کر علی اصغر نے قافیے کی داد چاہوں گا اگر واقعی مصرع ہو گیا کہ مسکرا کر علی اصغر نے کہا بابا سے، میرے قاتل کو میرے سامنے بے بس کر دو، تیر کو کھینچ کر سوکھی ہوئی گردن سے میرے حرملہ ہار گیا ہے، اسے واپس کر دو، تیر کو کھینچ کر سوکھی ہوئی گردن سے میرے، تیر کو کھینچ کر سوکھی ہوئی گردن سے میرے حرملہ ہار گیا ہے، اسے واپس کر دو۔ اب اس سے بڑا شعر اور اس سے اچھا شعر ریاض نعمانی کے حافظے میں نہیں ہے، آپ نے اتنی خاموشی سے سن لیا، آپ کی سماعت میں آپ کو مبارک۔ اسی خاموش سماعت کے حوالے اس خوبصورت لہجے کو، اس بلند فکر لہجے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو آپ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے افطار کرانے کے لیے شہر بنارس کے اس افاقی لہجے کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنے والا جو لہجہ ہے جسے پورا ملک شاہکار ترنم جناب صدام حسین وحیدی کے نام سے جانتا ہے، اور ان کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ صدام حسین وحیدی اس حلال شراب کا نام ہے کہ جس کا نشہ اگر کسی کو ٹھیک سے چل جائے تو بڑی مشکل سے اترتا ہے۔ وہ لہجہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، زوردار نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مشرق اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس شعر کے ساتھ کے سرور نے حر کو صاحب رتبہ بنا دیا، سرور نے حر کو صاحب رتبہ بنا دیا، قطرے کو ایک پل میں دریا بنا دیا، سرور نے حر کو صاحب رتبہ بنا دیا، قطرے کو ایک پل میں دریا بنا دیا۔ اب لے جا یزید، اب یہ کسی کام کی نہیں، اصغر نے تیری فوج کو ہجرا